حکیم نابینا ایک مرتبہ مہاراجہ ہر کشن کے پاس ان کی مہارانی کی نبض دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ تو مہاراجہ نے چپکے سے اپنا ہاتھ پیش کر دیا تو حکیم صاحب نے ان کی نبض دیکھ کر کہا کہ یہ تو مہاراجہ کی نبض ہے اور رانی کی نبض نہیں ہے۔ تو سب لوگ ان کی مہارت دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے۔ تو یہ تو حکیم نابینا صاحب کی ہی خاصیت تھی کہ وہ نہ صرف مرد اور عورت کی نبض میں فرق کر پائے بلکہ یہ بھی کہہ پائے کہ یہ مہاراجہ کی نبض ہے۔ لیکن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نبض میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے، اور آج ہم جو اقسام پچھلے ویڈیو میں لیکچر 1 میں ہم نے آپ کو مفرد اقسام نبض کے بتلائے تھے، ان اقسام میں ہر نبض کا کیا معنی نکلتا ہے، اس کے کیا سبب ہے، ہر نبض کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا انٹرپریٹیشن آپ نکالیں گے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہم انٹرپریٹیشن آپ کو بتلا رہے ہیں، یعنی ہر نبض کیا بولتی ہے، ہر نبض سے کیا مطلب نکلتا ہے، وہ یونانی کانسیپٹس کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو یونانی کانسیپٹس میں کلیئرٹی ہے، یونانی کانسیپٹس کو آپ اچھے سے سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ انٹرپریٹیشن بھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور کہیں کہیں ہم اس انٹرپریٹیشن کو ماڈرن کانسیپٹس سے بھی کوریلیٹ کریں گے۔ تو بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ نبض کے اسباب 2 قسم کے ہیں، یعنی نبض کیا بولتی ہے، اس کو 2 قسموں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا سبب ہے اسباب ماسکہ۔ اب یہ اسباب ماسکہ کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ وہ ریزنز ہے جس کی وجہ سے نبض بنی ہوئی ہے۔ دیز آر دا کازز، یہ وہ کازز ہیں جن کی وجہ سے نبض بنی ہوئی ہے، جو نبض کے بننے میں خود شامل ہیں، یہ ذاتی اور ضروری ہیں، اور یہ تخویم نبض یعنی نبض کے بننے میں داخل ہے۔ اسی لیے یہ نبض کو رو کے رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو اسباب ماسکہ کہا جاتا ہے۔ تو اسباب ماسکہ 3 ہیں، ایک ہے قوت حیوانیہ، دوسرے ہے آلۂ نبض، اور تیسرے ہے حاجت ترویح۔ تو قوت حیوانیہ اعضائے حیوانی میں رہتی ہے، یعنی اعضائے حیوانی یعنی یہاں پر قلب ہے۔ تو جو قلب کی قوت ہے وہ قوت حیوانیہ ہے، اور اعلیٰ یہاں پر نبض خود ہے۔ اور تیسری جو ہے حاجت ترویح ہے، یعنی آکسیجنیشن کی ریکوائرمنٹ، یعنی جو آکسیجن پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بعد جب خون سے مل جاتی ہے، آکسیجنیٹڈ ہیموگلوبن، آکسیجنیٹڈ بلڈ جب ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ریکوائرمنٹ باڈی میں ہوتی ہے، جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے باڈی میں، یہ ہے حاجت ترویح۔ اب اس کو، یہ تینوں اسباب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ موٹر اور پانی کی موٹر جو ہوتی ہے اس کو اپنے ذہن میں لا لیں۔ پانی کی موٹر یہاں پر قوت حیوانیہ ہیں، یعنی قلب کی مثال میں ہیں، اور دوسرے جو پائپس ہوتے ہیں وہ آلہ ہے، یہاں پر وہ ہماری نبض ہے، پائپس۔ اور تیسرے جو حاجت ترویح ہے وہ آپ کی ٹینکی ہے، جو آپ کے چھت پر یا کہیں اور دوسرے مقام پر ہوتی ہے، جو 500 لیٹر یا 1000 لیٹر کی ہوتی ہے۔ تو اگر 500 لیٹر کی ہے تو یہ حاجت ترویح جو ہے آپ کی میڈیم مانی جائے گی، اگر 1000 لیٹر کی ہے تو آپ کی حاجت ترویح زیادہ مانی جائے گی۔ تو اس طرح آپ اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھ لیں، آپ کو اس کے اسباب آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب یہ تو تھے اسباب ماسکہ۔ اب دوسرے اس کے ایک اور قسم ہے اسباب غیر ماسکہ، جو جسم میں ہونے والے تغیرات یعنی چینجز کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان کو اسباب غیر مقومہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے کچھ کھا لیا، تو آپ کے اس کھانے کے سبب سے آپ کے نفس میں کچھ چینجز آ گئے، یا آپ کو غم ہو گیا، یا آپ نے ایکسرسائز کی، یا آپ سو رہے تھے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کے نفس میں کچھ چینجز آتے ہیں۔ یہ چینجز
اسباب غیر ماسکہ ہوتے ہیں. یہ جو کازز ہیں جس کی وجہ سے چینجز آ رہے ہیں وہ اسباب غیر ماسکہ کہلاتے ہیں. چلیے اب ان مفرد اقسام کے معنوں اور انٹرپریٹیشنز اور ریزنز کی طرف آتے ہیں جن کو ہم نے لیکچر 1 میں آپ کو بتلایا تھا. تو میں تھوڑا سا یہاں پر ریکیپچولیٹ بھی کر دیتا ہوں. ہم تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیتے ہیں جو اقسام ہم نے پڑھے تھے دیکھے تھے لیکچر 1 میں. تو پہلی جو اقسام کی بنیاد ہم نے بتائی تھی وہ تھی مقدار انبساط، یعنی کانٹریکشن کی جو مقدار ہے اس لحاظ سے نفس کی کیا قسمیں ہوں گی. تو پہلے تو تھی اگر آپ نفس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ 4 انگلیوں سے اگر زیادہ ہوتی ہے تو وہ طویل ہم نے کہا تھا. نفس کو ہم ایک سلنڈر کی طرح امیجن کر رہے ہیں اور اگر لمبائی میں زیادہ ہوگی تو وہ طویل ہوگی اور اگر چھوٹی ہوگی تو قصیر ہوگی. 4 انگلیوں سے کم ہوگی تو قصیر ہوگی اور ان دونوں کے درمیان معتدل ہوگی. اور اسی طرح اگر چوڑائی میں زیادہ ہوگی تو وہ عریض ہوگی اور چوڑائی میں کم ہوگی تو وہ ضیق ہوگی اور ان دونوں کے درمیان معتدل ہوگی. اور اگر لمبائی میں اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی تو مشرف ہوگی اور کم ہوگی تو منخفض ہوگی اور ان دونوں کے درمیان معتدل ہوگی. یہ مقدار انبساط کے لحاظ سے اس کی قسمیں تھی. اب ان کے کیا کازز ہیں، یعنی طویل نفس اگر کسی کی ہوگی تو اس سے آپ کیا انٹرپریٹ کریں گے، وہ کیا بول رہی ہے طویل نفس، جسم کے کن حالات پر آپ کو اطلاع دے رہی ہے. تو طویل نفس کے بارے میں یہ ہے کہ طویل نفس قوت حیوانیہ کے قوی ہونے کی دلالت کرتی ہے. یعنی طویل نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ سٹرونگ ہے، قوت حیوانیہ ہارٹ میں سٹرونگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو اگر آپ اس کی مثال آپ کو یاد ہو، اگر میں نے جو آپ کو بتلائی تھی موٹر آپ مان لیں، تو اگر آپ پائپ لے کر موٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کا پریشر آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دور تک جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ کی جو موٹر ہے وہ سٹرونگ ہے، اس کا جو قوت ہے وہ اچھی سٹرونگ ہے. تو یہ پہلی طویل نفس کی پہلی بات ہے جو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قوت حیوانیہ قوی ہے. اور دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آلہ جو ہے، نبض جو ہے وہ صلب ہے، ہارڈ ہے. اور اس کو بھی ہم اگزامپل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو پائپ ہے وہ ہارڈ ہوگا، اس کی جو تھکنس ہے وہ اچھی ہارڈ ہوگی، تو آپ کا جو پریشر ہے وہ دور تک جائے گا. وہی اگر نبض جو آپ کی سافٹ ہے تو اس کی لمبائی نہیں بڑھے گی، اس کی چوڑائی بڑھ جائے گی. پریشر اس کی جو چوڑان میں ہے وہاں پر پڑ جائے گا، لیکن اگر ہارڈ سرفیس ہے اس کی تو وہ دور تک جائے گا اس کا پریشر. تو یہ طویل نفس کی دوسرا ریزن یہ ہے کہ آلہ جو ہے صلب ہے. اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ حاجت ترویح زیادہ ہے، یعنی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی ریکوائرمنٹ جسم میں زیادہ ہے، اسی لیے نفس طویل ہو رہی ہے. اب یہ تو تھے حقیقی اسباب طول نفس کے. اب دوسرا ایک اور ہے اس کے غیر حقیقی اسباب، اور غیر حقیقی سبب میں لاغری ہے، یعنی دبلا پن اگر کسی کو ہے تو اس کی نفس طویل ہوگی. اب اسی طرح آپ قصر نفس یعنی قصیر نفس کے بھی آپ ریزنز بنا لے سکتے ہیں. یعنی جو قصیر نفس ہوگی وہ جس کی قوت حیوانیہ قوی نہیں ہوگی اس میں قصیر نفس پائی جائے گی، اور جس کا اعلیٰ نفس لین ہوگا، سافٹ ہوگا، ہارڈ نہیں ہوگا، صلب نہیں ہوگا، اس میں قصیر نفس پائی جائے گی. اور جہاں پر حاجت ترویح کم ہوگی وہاں پر قصیر نفس پائی جائے گی. اور غیر حقیقی اسباب میں موٹاپا آپ لے سکتے ہیں قصیر نفس کے اسباب میں. اب یہ تو تھے طویل اور قصیر نفس کے اسباب. اب نفس کا ایک اور ڈائمنشن ہے چوڑا ہونا یا تنگ ہونا. تو عریض اور ضیق. عریض نفس جو ہوتی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ شریان خون سے پر ہے، یعنی امتلا کی علامت ہے عریض نفس۔ اور دوسرا ایک اور ریزن ہے شریان کا زیادہ نرم ہونا، لین ہونا۔ شریان اگر لین ہے تو اس کا مطلب یہ تو عریض نبض ہوگی، اور اس کا الٹا آپ ضیق نبض میں کر لے سکتے ہیں، یعنی شریان میں اگر خون کی کمی ہے، تھریڈی بالکل پلس ہے، تو وہ شریان کی کمی کی، خون کی کمی کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اور تشنج کی وجہ سے بھی نبض ضیق ہو سکتی ہے، پتلی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ جو نبض کا آلہ ہے، نبض خود جو ہے ہارڈ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ضیق نبض ہو رہی ہے۔ اب نبض کے تیسرے ڈائمنشن یعنی ہائٹ کے اسباب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر نبض مشرف ہوگی یعنی ہائٹ میں زیادہ ہوگی تو یہ بدن میں حرارت کی زیادتی کی طرف دلالت کرتی ہے، اور قلب کی قوت حیوانیہ کا قوی ہونا بھی یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کی نبض جو ہے مشرف ہے۔ اور اگر نبض منخفض ہے تو اس کا الٹا ہوگا، بدن میں حرارت کی کمی ہوگی اور قوت حیوانیہ میں قوت زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نفسانی تاثر بھی ہے، یعنی جیسے کوئی غم وغیرہ ہے، تب بھی نبض جو ہے منخفض ہو جاتی ہے، اور بیرونی اعضاء کی طرف یعنی جو جیسے دوران خون ہونا چاہیے، روح کا جیسا دوران ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے، روح اندر کی طرف حرکت کر رہی ہے، تو نبض منخفض ہو جاتی ہے۔